بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، ہم لوگ اس وقت پنجاب میں ہیں۔ یہ سامنے آپ کو جو نظارہ نظر آ رہا ہے یہ گیٹ ہے۔ یہ پنجاب میں ملیر کوٹلہ جو وہاں کا مسلم اکثریتی گویا کہہ لو ضلع ہے، وہاں کی عیدگاہ کا گیٹ ہے۔ ہم انشاءاللہ آپ کو عیدگاہ کا نظارہ بھی کراتے ہیں۔ اس عیدگاہ کے بارے میں یہاں کے ایک مولانا کہنے لگے کہ ایشیا کی سب سے خوبصورت عیدگاہ ہے یہ۔ دیکھتے ہیں ان کی بات کہاں تک صحیح ہے۔ ہم انشاءاللہ دیکھیے یہ اس کی باؤنڈری ہے، ہمارے ساتھ ہمارے 2-3 دوست بھی ہیں ساتھ میں۔ سامنے جو آپ کو نظر آ رہا ہے نا، یہ وائٹ کلر کی جو بلڈنگ ہے یہ حج ہاؤس ہے۔ دیکھیے ہم لوگ یہاں گیٹ سے انٹری کر رہے ہیں۔ یہاں پہ جاوید صاحب ہیں ہمارے ساتھ، گیٹ سے ہم انٹری کرتے ہیں۔ یہ جو ہے ملیر کوٹلہ جو ہے نا، ملیر کوٹلہ، اس کی تاریخ سمجھیں آپ۔ ہندوستان پاکستان جب یہ دونوں ایک ہی ملک تھے، تقریباً 1941 کی بات ہے یہ، 1941 کی۔ اس وقت کی جو جن گننا ہوئی تھی، مت گننا جس کو ہم کہیں گے، یا مردم شماری بھی جس کو کہتے ہیں، اس وقت کی مردم شماری کے حساب سے دیکھیں تو جو ہندوستان کا جو پنجاب ہے، آپ جانتے ہیں کہ پنجاب جس طرح ہندوستان میں اسی طرح پاکستان میں بھی پنجاب ہے، تو ہندوستان کا جو پنجاب ہے اس وقت مسلمانوں کی آبادی 30% تھی پورے پنجاب میں، اتنے سارے مسلمان رہتے تھے۔ اور جب پاکستان الگ ہو گیا 1947 میں، تو مسلمانوں کی بہت ساری آبادی، بہت سارے مسلمان وہ پاکستان منتقل ہو گئے تھے۔ تو پاکستان منتقل ہو جانے کے بعد 1951 میں جب جن گننا ہوئی تھی، جو مردم شماری ہوئی تھی، تو مسلمان صرف 1.5% جو ہندوستان کا پنجاب ہے یہاں رہ گئے تھے۔ یہی حال جو پاکستان میں پنجاب ہے اس کا بھی ہوا تھا۔ وہاں پارٹیشن سے پہلے غیر مسلم آبادی جو پاکستان کا پنجاب ہے وہاں 25 سے 30% کے درمیان تھی، مگر پارٹیشن کے نتیجے میں 1% تک رہ گئی۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ 70 برس پہلے پارٹیشن کے نتیجے میں پنجاب کے دونوں حصوں میں، چاہے آپ ہندوستان والا لیں یا پاکستان والا، دونوں حصوں میں ہر مذہب کے ماننے والوں کی کتنی عظیم نقل مکانی ہوئی ہے، یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ وہ منتقل ہوئے ہیں۔ 1966 میں پنجاب کو مزید 2 صوبوں میں بانٹ دیا گیا، یعنی پنجاب جو ہمارا بھارت کا پنجاب ہے اس سے ایک ہریانہ نام کا صوبہ الگ کیا گیا، یہ 1966 میں، جس کا جو دارالحکومت ہے، کیپٹل بولیں گے چنڈی گڑھ۔ آپ جانتے ہیں کہ ہریانہ اور پنجاب دونوں کا جو دارالحکومت ہے، کیپٹل ہے، وہ مجموعی اعتبار سے وہ چنڈی گڑھ ہی قرار دیا گیا ہے۔ بہرحال اسی بھارتی پنجاب کا جو یہ مسلم اکثریتی گویا کہہ لو کہ شہر ہے، ضلع ہے ملیر کوٹلہ، 60%، تقریباً 60% مسلمان ہیں یہاں پر۔ گویا کہ مسلمان یہاں پر بہو سنکھیک ہیں، مسلم اکثریتی یہ ضلع کہلاتا ہے۔ وہیں کے عیدگاہ میں ہم لوگ ہیں۔ دیکھیے آپ کتنا خوبصورت نظارہ ہے۔ ہم آپ کو دیکھیے پھر سے انشاءاللہ وہاں لے چلیں گے، سارا نظارہ کرائیں گے، گیٹ سے دوبارہ ہم آپ کو لے چلیں گے۔ ابھی یہاں دیکھیں آپ، سامنے ہریالی دیکھیں آپ، یہ چبوترا بیچ میں دیکھیں، سامنے کا خوبصورت نظارہ دیکھیں، بیچ میں کیسے ہرے پیڑ پودے ہیں۔ یہاں سے دیکھیے پارکنگ ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں سے ہمارے حافظ دلشاد صاحب ہم کو دکھا رہے ہیں، یہاں کی کچھ معلومات دے رہے ہیں۔ کتنا خوبصورت منظر ہے۔ آپ نے جتنی بھی عیدگاہیں دیکھی ہوں گی، نماز، ہمارے جو ویورز ہیں انہوں نے نمازیں پڑھی ہوں گی، بہت سی عیدگاہوں میں عام طور پر کھلا میدان ہوتا ہے، سامنے ایک دیوار بنی ہوتی ہے، لیکن یہاں پر دیکھیے پانی کا خوبصورت، پانی پینے کا انتظام ہے یہاں پر، ٹھیک ہے، ٹھنڈے پانی کا انتظام ہے۔ کیسے صفائی کے ساتھ یہاں پر یہ مہندی کے جو پودے ہیں ان کو کاٹا گیا ہے۔ سامنے چبوترا دیکھیے آپ، سامنے دیکھو نظارہ عیدگاہ کا، خوبصورت سے راستے بنائے گئے ہیں، مرمر دیکھیے آپ یہاں اس میں بچھایا گیا ہے، سامنے فاؤنٹین آپ کو نظر آ رہا ہے، سامنے وہ عیدگاہ ہے۔ کیسا نظارہ ہے، بس آپ دیکھتے ہی چلے جائیں۔ یہاں پر آپ اپنی زندگی میں اس عیدگاہ میں پہنچیں، کوشش کریں، آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈک ملے گی۔ یہاں پنجاب کے جو مفتی اعظم ہوتے ہیں وہی یہاں پر نماز پڑھاتے ہیں عید کی، الحمدللہ۔ دیکھیے یہ فاؤنٹین ہے، باقاعدہ جب عید کی نماز کا وقت ہوتا ہے تو اس کو باقاعدہ چلایا جاتا ہے۔ یہ فوارے جو ہیں بڑا خوشنما منظر پیش کرتے ہیں، ایسا ہم کو حافظ دلشاد صاحب نے بتایا۔ تقریباً 1 لاکھ نمازی بیک وقت یہاں پر عید کی نماز پڑھ سکتے ہیں، 1 لاکھ نمازی۔ جب یہاں عید کا موسم ہوتا ہے، عید کا وقت ہوتا ہے، تو اطراف کے، دیہات کے بھی سب لوگ کوشش کرتے ہیں کہ یہی نماز پڑھیں، کیونکہ بڑا خوبصورت نظارہ ہے۔ آپ دیکھیں قریب ہم آپ کو لے کر جا رہے ہیں، دیکھیے آپ پورا مرمر بچھایا گیا ہے، یہ سامنے کا نظارہ ہے، بڑا خوبصورت نظارہ۔ یہاں ہم پہنچے اور یہ نظارہ کرانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کی آنکھیں بھی ٹھنڈی ہوں۔ اس سے مسلم گویا کہہ لو کہ میراث جو مسلمانوں کی تعمیر کردہ یہ علاقہ اتنا بڑا، اتنی بڑی عیدگاہ ہے، اس سے آپ کی آنکھیں بھی ٹھنڈی ہوں۔ چلیے ٹھیک ہے، اب آپ سے وداع لیتے ہیں۔ مزید اور بھی باتیں انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے، اور بھی ولاگس ہیں، اور بھی تاریخی جگہ ہیں، وہاں کی معلومات بھی آپ کو دیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔